2 سے 3 دن بعد وہ پوری طرح اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہوئی تھی۔ ان 2-3 دنوں میں غیور نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، جسے اس نے اداکاری سمجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ ان 3 دنوں میں نہ تو اس نے غیور سے کوئی بات کی تھی، نہ غیور نے اسے بات چیت پر مجبور کیا تھا۔ کمرے میں طویل سی خاموشی چھا گئی تھی، جسے توڑنے کا حوصلہ ان دونوں میں ہی نہ تھا۔ زاری وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے کافی دیر سے اسی عالم میں خاموش بیٹھی تھی جب غیور نے اسے بلایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ کسی سکتے کسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ 5 سال بعد اس غیور نے اس نام سے پکارا تھا اور آج اس کی زبان میں وہی اپنائیت اور خلوص واضح تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ ساری ساری رات یوں ہی جاگ کر گزار دیتی ہو؟ ہم تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے وہ فریادی انداز میں گویا ہوا تھا۔ لو اب تمہیں میرے سونے جاگنے سے بھی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے بلوچ صاحب، بتا دیجیے اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب اگر اپنی مرضی سے جاگ بھی نہیں سکتی تو کیا کروں؟ اس نے سر اٹھا کر غیور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تمہارے آنسو ہمارے دل میں چبھتے ہیں، ہم تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا۔ کیوں؟ تمہارے اس کیوں کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ بس آج کے بعد ہم تمہیں روتا نہ دیکھیں، ورنہ تم جانتی ہو کہ ہمیں اپنی بات منوانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ وہ اپنے دھمکی آمیز لہجے پر اتر آیا تھا۔ غیور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں خودکشی کر لوں تو صاف صاف بتا دو۔ اس کی مایوسی پر غیور کو اپنے سینے میں کچھ ٹوٹنے کی تکلیف محسوس ہوئی، مگر اس نے چہرے پر کوئی تاثرات نہ آنے دیے۔ تم نے اگر خود کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی زاری تو ہم وہ کریں گے جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ تمہاری ہر سانس ہماری امانت ہے، اور اگر اس امانت میں تم نے خیانت کی تو ہم پچھلی بار کی طرح رعایت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس کا اشارہ معاذ کے حادثے کی طرف تھا۔ مجھے ہنسنے کے قابل تم نے نہیں چھوڑا، اور میرے رونے پر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ میں اپنی مرضی سے کھل کر سانس تک نہیں لے سکتی غیور۔ نہ تم مجھے چین سے جیتا دیکھ سکتے ہو اور نہ ہی چین سے مرنے دو گے۔ میں نے تمہارے ساتھ ایسا تو کچھ نہیں بگاڑا تھا غیور جس کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہو تم مجھے۔ اس کا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ یہ ہم تمہارے لیے لائے تھے۔ غیور نے کرتی کی جیب سے سیل فون نکال کر اس کی طرف کیا۔ تم اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہو نا؟ ہم تمہیں ملوا دیں گے، لیکن پہلے اپنی حالت تو ٹھیک کرو زاری۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر انہیں کیسا لگے گا؟ معاذ سے بھی مل لینا، وہ تمہارا سگا بھائی ہے، ہمیں اس کے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ چاہے تو یہاں آ سکتا ہے، مگر سلمان اور شہیر نہ تو تمہارے سگے بھائی ہیں اور نہ تمہارا ان سے ملنا ہمیں مناسب لگتا ہے۔ اس نے تمہید باندھتے ہوئے ہر بات واضح کی۔ شیری اور سلطان لالا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے غیور نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ زاری، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہمارا حتمی فیصلہ بھی ہے۔ ہم تمہارے لیے کسی طرح دل پر پتھر رکھ کر یہ سب کر رہے ہیں، یہ صرف ہم جانتے ہیں۔ اس سے زیادہ مانگو گی تو اس سے بھی زیادہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سیل فون مزید اس کے قریب کیا تاکہ وہ پکڑ لے۔ اب تو تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی نا؟ اس نے سیل پکڑا تو غیور نے سوال کیا۔ میں اپنی بھابھیوں سے تو مل سکتی ہوں نا، یا اس میں بھی تمہیں مسئلہ ہے؟ اس کے خدشات ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے۔ مل لینا، پر پہلے کچھ کھا کر دوائی لے لینا، ہم سارا کے ہاتھ کھانا بھجواتے ہیں۔ کندھے جھٹکتا وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اب یہ اس شخص کی کون سی نئی چال ہے؟ اس کا یہ نیا روپ واقعی اسفرین عالم کے لیے کسی سہانے خواب سے کم نہ تھا۔ وہ رات کے وقت کھانے کے لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسفرین کے کھانے پینے اور ادویات کی ذمہ داری اس نے سخت ہدایات کے ساتھ سارا کے سپرد کر رکھی تھی۔ وہ اس کا سامنا کم سے کم کرنا چاہتا تھا۔ تبھی صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات گئے واپس کمرے میں آ جاتا تاکہ اس کے اسفرین سے ملاقات ہی نہ ہو۔ رات کا کھانا بھی وہ گھر سے باہر کھا کر ہی واپس آیا تھا، اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے گھر کے لان میں یہاں سے وہاں اپنی ٹانگیں تھکا رہا تھا۔ بھیا، ظہور نے وہاں آ کر اسے پکارا۔ ہاں ظہور بولو۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ چھوٹے بھائی کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی۔ اس دن بھابھی کی جو حالت تھی اس کے بعد میں غصے میں بہت بدلحاظی کر گیا تھا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولا۔ جب ہم اپنی اس حرکت کے لیے خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے تو تم سے کیسا شکوہ بھائی؟ اس کے چہرے پر ندامت اب بھی صاف جھلک رہی تھی۔ ایک بات پوچھو بھیا؟ اس کا انداز کترانے والا تھا۔ پوچھو، غیور نے اجازت دی۔ بھابھی وہی لڑکی ہے نا جسے آپ یونیورسٹی میں پسند کرتے تھے؟ آپ جب بھی چھٹیوں پر گھر آتے تھے تو دادی جان سے بھابھی کی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ زاری، یہ نام کتنی دفعہ میں نے آپ کو نیند میں پکارتے سنا تھا؟ یہ سوال پچھلے 3 دنوں سے اسے بے چین کیے ہوئی تھا۔ جب سے اس نے غیور کی زبان سے اسفرین کے لیے یہ نام سنا تھا، ہم صرف اچھے دوست تھے ظہور، اسے سر جھٹکا تھا۔ تو پھر اب کیا ہو گیا ہے بھیا؟ پھپھو کے ساتھ جو ہوا وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اسے ہم نہیں بدل سکتے، مگر بھابھی کے ساتھ یہ ظلم کر کے آپ ان کا آج اور آپ دونوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ غیور کے بوجھل انداز نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو ہم خاندان کی عزت کو ایک ایسی لڑکی کے قدموں میں رکھ دیں
جس کے خاندان نے ہمیشہ ہمیں رسوا کیا ہے، پورا خاندان ہم پر ہنسے گا، تھو تھو کرے گا۔ وہ اب بھی روایتوں کی زنجیروں میں جکڑا تھا۔ بھابھی افریدی خاندان کی بیٹی تھی، پر اب وہ بلوچ خاندان کی بہو ہیں۔ غیور عباس بلوچ کی بیوی ہیں، وہ اب آپ کی عزت ہیں بھیا۔ رہا سوال اس خاندان کا، تو یہ لوگ تو تماشائی ہیں، اپنی تفریح کے لیے تماشا دیکھتے ہیں اور پھر اپنی راہ پکڑتے ہیں۔ ان کو تفریح فراہم کرنے کی کوششوں میں آپ اپنی اور بھابھی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ ایک بار بھابھی کو افریدی خاندان کی بیٹی سمجھ کر نہیں بلکہ بلوچ خاندان کی بہو سمجھ کر، اپنی اچھی دوست سمجھ کر سوچئے کہ کیا وہ اس رویے کی مستحق ہیں۔ ایک دفعہ غیر جانبداری سے اپنے رویے پر نظر ثانی کیجئے تو آپ کی سب الجھنیں سلجھ جائیں گی، پھر یہ چوروں کی طرح اپنے آپ سے نظریں چرانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس نے غیور کے دائیں شانے پر زور سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بہت بڑی بڑی باتیں سیکھ کر آئے ہو گوروں سے۔ غیور نے بھی جواباً اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ایکسکیوز می، ظہور کا فون بجا تو وہ کال پر مصروف ہو گیا۔ نہیں، کل نہیں، جانتا ہوں کہ کل 15 جنوری ہے، تم کل کی نہیں پرسوں کی اپائنٹمنٹ فکس کر دو۔ لان سے اندر جاتے اس کی آواز غیور کو سنائی دی۔ کل 15 جنوری ہے، زاری کی سالگرہ ہے۔ اسے خیال آیا، زاری وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی جب غیور کی آواز اسے نیند میں خلل لی۔ تم؟ آنکھیں کھولتے ساتھ اس کے طوطے اڑ گئے۔ ایک منٹ۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے منسلک بالکنی میں لے آیا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ 12 بجتے ہی آسمان پر آتش باری کے رنگ بکھر گئے۔ تم میرے کمرے میں کیسے ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تم سے ہم نے کہا تھا نا کہ تمہاری سالگرہ سب سے پہلے ہم ہی منائیں گے۔ ہم بلوچ اپنی زبان سے پھرتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے خاندان کی برائی کرنے لگا۔ تمہیں میرے کمرے کا کیسے پتہ لگا؟ تم نے ہی تو بتایا تھا کہ تمہیں اندھیرے میں نیند نہیں آتی، اور ہم نے اس کمرے کی روشنی دیکھ کر یہیں کا رخ کیا۔ ایک منٹ رکنا۔ وہ واپس کمرے میں دوڑا اور کیک کا ڈبہ لیے واپس آیا۔ چلو اب کیک کاٹو، اس سے پہلے کہ تمہاری چچی امی آ جائیں اور ہماری بینڈ بجا دیں۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر اس نے میز پر کیک سجایا اور موم بتی جلائی۔ یہ لائٹر تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تم نے پھر اسموکنگ شروع کر دی بگڑے بلوچ۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر غیور کو ترش نگاہوں سے نوازا تھا۔ نہیں دادی اماں، اگر یہ لائٹر نہ لاتے تو موم بتی کیا تمہاری باتوں سے جلاتے۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آ کر بیٹھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس نے کیک کاٹ کر غیور کو کھلایا اور جواباً غیور نے ٹکڑا توڑ کر اسے کھلانے کی بجائے اس کے منہ پر لگا دیا۔ غیور کے بچے! اس نے غصے سے پورا چاکلیٹ کیک غیور کے منہ پر مل دیا تھا۔ زاری! اس وقت وہ کسی جن کی طرح لگ رہا تھا۔ اب اسی حالت میں واپس جاؤ۔ بلاؤ کے ہینڈسم لگ رہے ہو بلوچ صاحب۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں ملتے ہوئے قدموں پر کھڑی ہوئی۔ کاش ہم گئے وقت کو واپس لا سکتے یا پرانی باتوں کو دل و دماغ سے نکال سکتے۔ اس کی زندگی اسی کاش میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ سنگار میز کی چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور غیور کمرے میں آیا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کیا تھا۔ زاری! اس کے پکارنے پر وہ سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ آج تمہاری سالگرہ ہے نا؟ ہم تمہارے لیے ایک تحفہ لائے ہیں۔ اس کا انداز ملائمت سے لبریز تھا۔ تحفہ؟ اسے بھی دھچکا لگا تھا۔ آنکھیں بند کرو۔ اس نے نئی ہدایت جاری کی تھی۔ تمہیں پیار سے سمجھاتے ہیں تو کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کی آنکھوں میں کوئی جنبش نہ دیکھتے ہوئے وہ چڑھا تھا۔ جب ہم کہیں تب کھولنا۔ اس کی بند آنکھوں پر اس نے تنبیہ کی۔ اب کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں کے سامنے اپنی ماں، چھوٹے بھائی معاذ اور بھابھیوں کے ہنستے چہرے دکھائی دیے۔ ماں! وہ سب سے پہلے ماں سے جا لپٹی۔ اس سے بہتر ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی تحفہ تھا ہی نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ تھینکس غیور بھائی۔ معاذ شکر گزار ہوا۔ تم جب چاہو اپنی بہن سے ملنے آ سکتے ہو، ہمیں کچھ ضروری کام ہے، ہم چلتے ہیں۔ سنجیدگی سے اپنی بات کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ آپی، یہ بندہ ہمیشہ اتنا سڑا ہوا کیوں رہتا ہے؟ وہ معاذ سے الگ ہوئی تو معاذ نے شوخی دکھائی۔ تمیز سے بات کرو، معاذ بڑا بہنوئی ہے تمہارا۔ اجالا نے اسے ڈپٹا۔ ہیپی برتھ ڈے آپی۔ معاذ نے فوراً آگے بڑھ کر اسے حصار میں لیا۔ اب ہم بھی مل لیں۔ ہانیہ اور اجالا اپنی اپنی باری کے انتظار میں تھی۔ عباس بلوچ کی عدم موجودگی اور غیور کی حمایت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ظہور اور سارہ نے ملازمین کے ساتھ مل کر گھر کا ہال غباروں اور ربن سے سجایا تھا۔ آج اس کی سالگرہ کی تقریب کے ساتھ ساتھ افریدی خاندان والوں کی دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، مگر ان سب کو مدعو کرنے والا غیور خود اس تقریب سے غیر حاضر تھا۔ جو کچھ بھی جہان نے کیا تھا اس سب میں یہ لوگ 1% ملوث نہ تھے، اس لیے چچی سمیت کسی فرد کے دل میں اسفرین یا اس کے گھر والوں کے لیے کوئی نفرت آمیز جذبہ نہ تھا۔ بھیا کہاں ہے؟ ظہور نے اسے فون کیا۔ ہم ضروری کام میں مصروف ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ کام بھابھی سے زیادہ ضروری ہے؟ ظہور اسے چھیڑنے لگا۔ ضروری ہے تبھی آئے ہیں نا، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تو آپ نہیں آئیں گے؟ ظہور کو مایوسی ہوئی۔ نہیں، بھابھی کو برا لگے گا۔ اتنا کہہ کر ظہور نے فون اسفرین کو تھما دیا۔ اب ہم اس کی خوشی کے لیے سب کام دھندے چھوڑ دیں؟
گھر بیٹھ جائیں۔ اس کی بات اسفرین نے سن لی تھی۔ نہیں، تمہیں اتنا عظیم بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم نے کیا ہے اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ تھینکس۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ہمیشہ ہم غلط وقت پر غلط بات کیوں کہہ جاتے ہیں، گدھے ہیں ہم۔ اس نے ہمیشہ کی طرح غصہ گاڑی کے معصوم سٹیئرنگ کی وہیل پر نکالا۔ وہ کیک کٹنے کے عین موقع پر گھر کی دہلیز سے اندر داخل ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ وہیں چلا آیا جہاں سب لوگ اکٹھے ہو کر کیک کٹنے پر تالیاں بجا رہے تھے۔ ناراض ہو ہم سے؟ جب اسفرین اکیلی ہوئی تو اس نے سوال کیا۔ میں تمہاری ان عنایتوں کے سحر میں آ کر اپنی حیثیت نہیں بھولی غیور۔ تم جب چاہو عرش پر بٹھا دیتے ہو اور جب چاہو فرش پر گرا دیتے ہو۔ میں خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر چکی ہوں۔ اس نے بلا رعایت بھڑاس نکالی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ سینے پر دونوں بازو لگائے غیور نے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ سیاہ چوری دار پاجامے پر شاکنگ پنک فراک کے ساتھ سادہ اور شاکنگ پنک امتزاج کا دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر لٹکا کر ایک طرف سے اس نے سر پر اوڑھا تھا، جبکہ کھلے بالوں کی ایک لیٹ اس نے کان کے پیچھے اٹکائی ہوئی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ ہلکی سی جیولری جو کہ مدحت بیگم پہ اصرار پر اسے پہنائی تھی پہنے وہ غیور کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ کمال ہے، تم دنیا کی واحد بیوی ہو جو شوہر کی تعریف سن کر برہم ہو گئی ہے۔ اس کی خواہ نظروں کو اپنی طرف اٹھتا دے غیور نے شرارتی انداز میں سے کہا۔ انسان موقع محل دیکھ کر بات کرتا ہے بلوچ صاحب، وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی بولی۔ ہم تو سادے انسان ہیں اسفرین عالم آفریدی، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آ جاتا ہے۔ موقع محل دیکھ کر تم جیسے پڑھے لکھے لوگ بات کرتے ہیں۔ اس کے تیور یکسر بدلے ہوئے تھے۔ ویسے بھی ہم یہاں صرف اپنی دادی جان کے بلانے پر آئے ہیں، کسی کو کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی وہاں آئی تو غیور ان کے کندھوں پر باہیں پھیلائیں بولا۔ جھوٹا، دادی نے فوراً جواب دیا۔ اب ہم جائیں دادی، بہت نیند آ رہی ہے۔ دادی کو شب خیر کہتا وہ بغیر گھر آئے مہمانوں کا خیال کیے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ میں تا قیامت اس انسان کو نہیں سمجھ سکتی، پل میں کچھ ہوتا ہے اور پل میں کچھ، یہ انسان مجھے پاگل کر کے چھوڑے گا۔ اسے جاتا دیکھ کر اسفرین نے اپنی رائے قائم کی تھی۔ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر غیور اسے اپنے ہمراہ لا رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے غیور کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا، جسے چھوڑا تو کہیں کھو جائے گی۔ زاری، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے، پلیز ہمارا بازو چھوڑ دو۔ یہ التجا اس نے تیسری دفعہ کی تھی۔ آپ کا گھر بہت بڑا ہے، میں گم گئی تو؟ اس نے بھی وہی جواب دہرایا تھا۔ نہیں گم ہوگی زاری، ہم پر اعتماد ہے نا؟ اس نے پلکیں چپکا کر پوچھا۔ لیکن آپ گم گئے تو؟ ایک تو آپ کا نام بھی اتنا مشکل ہے، میں آپ کو بلاؤں گی کیسے؟ اس کے مسئلے کبھی نہ ختم ہونے والے تھے۔ تمہیں جو نام آسان لگتا ہے اس نام سے پکار لینا۔ اس نے جانثار انداز میں محبوب بیوی کی الجھن سلجھائی۔ سیڑھیاں تو اتروا دو، پھر چھوڑ دوں گی۔ بالآخر اس نے بازو چھوڑنے کی حامی بھر لی۔ چلو۔ اس کے ہمراہ بڑی احتیاط سے وہ سیڑھیاں اترا تھا۔ ایک منٹ، اس کے سر سے دوپٹہ سرکا تو غیور نے دوبارہ اسے کروایا۔ اب چلو۔ وہ دونوں ناشتے کی میز پر پہنچے جہاں عباس بلوچ کو اپنی طرف مکمل متوجہ دیکھ کر وہ گھبرا کر غیور کے پیچھے چھپ گئی۔ بھابھی آئے نا؟ ظہور نے اس کا اعتماد بڑھایا تھا۔ اور بیٹھو۔ غیور نے بھی پہلے اسے بٹھایا اور پھر خود ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عباس بلوچ عجلت میں اٹھے تو بیگم نے سوال کیا۔ ہو گیا ہمارا ناشتہ۔ رومال سے منہ صاف کرتے عباس بلوچ اٹھ کر چلتے بنے۔ کچھ کھاؤ نا، اس نے خالی پیٹ میں چمچ بجاتا دیکھ کر غیور نے کہا۔ کیا کھاؤں، اتنا کچھ ہے؟ اس نے تمام لوازمات پر نظر ڈالی۔ یہ کھاؤ نا بیٹا۔ مدحت بیگم نے ٹوسٹ کی پلیٹ اس کی طرف کی۔ مجھے اس پر جیم لگا کر دیں، اس نے غیور سے کہا۔ میں لگا دیتی ہوں۔ نہ مجھے آپ ہی لگا کر دیں۔ وہ اکڑ گئی۔ ٹھیک ہے ماں، ہم لگا دیتے ہیں۔ اس نے ٹوسٹ لے کر جام لگایا۔ بھیا آپ کی بھوک ہڑتال ہے یا آپ کے حصے کا بھی بھابھی ہی کھائیں گی؟ ظہور شرارت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ آپ بھی کھائیں نا، وہ انسیت سے بولی۔ ہم اپنے اس نئے نام پر وہ ششدر رہ گیا۔ آپ ہی نے تو بولا تھا کہ جو نام آسان لگے اسی نام سے پکار لینا۔ اس نے غیور کو اس کی بات یاد دلائی۔ کتنا پیارا نام رکھا ہے آپ کی بیگم نے آپ کا۔ سارا نے بھی مسکراتے ہوئے اسے طنز کا نشانہ بنایا۔ تم ہمیں جس بھی نام سے پکارو گی ہم سمجھ جائیں گے اور ایک لمحے میں تمہاری خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اسفرین سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نظر سارا پر بھی غصیلی نگاہ ڈالی تھی۔ بس مجھے اور نہیں کھانا۔ سامنے رکھے رومال سے اس نے ہاتھ پونچھے۔ بس؟ تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں بیٹے۔ دادی کو بھی فکر لاحق ہوئی۔ بس مجھے نہیں کھانا، مجھے اپنی حویلی دکھائیں۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دکھا دیں گے، غیور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی دکھائیں۔ وہ غیور کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ پہلے اسے ناشتہ تو کرنے دو بیٹا، دادی جان نے پیار سے سمجھایا۔ کتنا کھائیں گے، موٹے ہو جائیں گے۔ چلیں اٹھیں۔ وہ زمین پر پاؤں پٹکنے لگی۔ اچھا چلو۔ وہ آدھا ادھورا ناشتہ چھوڑتا اس کے ہمراہ چل پڑا۔ یہ ٹھیک ہو نا؟ لیکن کچھ اور دن اس کے ساتھ رہ کر غیور ضرور پاگل ہو جائے گا۔ اپنا کافی کا کپ اٹھاتی سارا بھی کرسی سے اٹھی۔ سارا،
بھیا اور بھابھی کا جو بھی مستقبل ہوگا اس میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ تم بس اس دن سے ڈرو جس دن بھابھی اپنے حواس میں واپس آ گئی، کیونکہ بھیا نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی سزا بھابھی تمہیں دے گی وہ تمہیں ہر صورت کاٹنی ہوگی۔ ظہور نے اسے آئینہ دکھا کر شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے تو اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ظہور ڈیئر۔ وہ ہر دھرمی سے بات کرتی کمرے کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ ایک طرف پورا بلوچ خاندان اس کی ناز برادری میں مگن تھا اور دوسری طرف آفریدی خاندان کی جان پر بنی تھی۔ لاکھ وسوسوں کے ساتھ سلمان نے اسے غیور کے ساتھ رخصت کیا، لیکن ایک ہی دن میں پورا گھر اس کے جانے کے بعد فکر سے بے چین ہو گیا تھا۔ یہ منحوس انسان میرا فون بھی تو نہیں اٹھا رہا۔ اس کا نمبر ملاتے ہوئے سلمان بڑبڑایا، میری کل رات غیور سے بات ہوئی ہے لالا، اس نے کہا تھا کہ صبح خود آپ سے رابطہ کر لے گا۔ شہیر نے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ مجھے شونا کو اس کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے تھا، کل سے اب تک وہ لاکھوں دفعہ خود کو کوس چکا تھا۔ سلمان، ہم بھی اسلام آباد واپس چلتے ہیں، وہاں رہ کر شونا سے جب چاہے مل تو سکتے ہیں نا؟ چائے کی ٹرے ناشتے کی میز پر رکھتی اجالا نے تجویز تھی۔ لالا، ویسے بھی یہاں ہم شونا کے بہتر علاج کے لیے آئے تھے، اب وہی نہیں ہے تو یہاں رکنے کا فائدہ؟ ہانیہ نے بھی اجالا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بچوں کے سالانہ امتحانات ہو جائیں تو ہم واپس اسلام آباد چلے جائیں گے، وہ بھی اسی فیصلے کے حق میں تھا۔ لیجیے، غیور کی کال آ گئی۔ شہیر نے اپنا موبائل سلمان کو دیا۔ کہاں مرے ہوئے تھے تم؟ اس نے بے مروتی سے کال اٹھائی۔ سلمان، لالا۔ دوسری طرف اسفرین موجود تھی۔ شونا بیٹا کیسی ہو؟ وہ یکدم جذباتی ہوا۔ ٹھیک ہوں، آپ اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں میرے شوہر کے ساتھ؟ اسے سلمان کا لہجہ ناگوار گزرا۔ نہیں بیٹے، وہ شرمندہ ہوا۔ آئندہ ان سے ایسے بات کریں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ کتنے اچھے ہیں وہ، میرا کتنا خیال رکھتے ہیں وہ، آپ نے آئندہ ان سے بہت احترام سے بات کرنی ہے ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی۔ اس کا لہجہ باروب تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، تم کیسی ہو؟ وہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ اس نے ایک سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ میں ٹھیک ہوں لالا۔ شری لالا کیسے ہیں؟ بھابھی کیسی ہیں؟ وہ سب کے حال چال معلوم کرنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، مجھے آپ سب کی یاد آ رہی ہے۔ بات کرتے کرتے غیور نے اس سے موبائل لے لیا۔ السلام علیکم سلمان لالا۔ اچانک موبائل اسپیکر سے غیور کی آواز برآمد ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ شونا کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کا میٹھا لہجہ لمحے میں کڑوا ہوا تھا۔ آپ کو زبان دی ہے سلمان لالا، جان دے دیں گے لیکن زاری پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ اس نے اپنا وعدہ دہرایا۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ہماری بھی بات کروا دیتے۔ اجالا نے شکوہ کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یاد نہیں رہا۔ اس نے موبائل زمین پر رکھا۔ جی جہان، ان کی بہن کی بات آ جائے، انہیں باقی لوگ کہاں یاد رہتے ہیں؟ شہیر نے ٹوک لگائی۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بیڈ سے سب کشن اٹھا اٹھا کر غیور کو مار رہی تھی۔ پر کیوں زاری؟ وہ بچتا بچاتا اس کے پاس آیا۔ آپ بھی سلمان لالا کی طرح مجھ سے تنگ آ گئے ہیں نا، تبھی مجھے واپس ہاسٹل چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ اس نے ناک سکیڑی۔ تم ہماری زندگی ہو زاری، بھلا کوئی اپنی زندگی سے تنگ آتا ہے؟ وہ روتی شکل بنائے سوال گو ہوئی۔ مجھے کیا پتا، میں تو پاگل ہوں۔ اس نے ٹانگیں جوڑیں اور گھٹنوں پر سر رکھ کر منہ غیور سے پھیرا۔ کس نے کہا تم پاگل ہو؟ اس نے آواز مزید دھیمی کی۔ تو پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ایک لمحے کو وہ لاجواب ہوا۔ تم بیمار ہو نا؟ وہ تھوڑے وقفے سے بولا۔ مجھے کیا بیماری ہے بتائیں؟ اس نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ بولیں۔ مکمل خاموشی پر اس نے اصرار کیا۔ تم ڈر جاتی ہو نا؟ رات میں بھی ڈر گئی تھی، کل ملازم سے بھی ڈر گئی تھی، اور صبح بابا سائنس سے بھی ڈر گئی تھی۔ اس نے ٹوٹا پھوٹا جواز پیش کیا۔ لیکن آپ مجھے وہیں چھوڑائے تو؟ ڈاکٹرز بہت گندے ہوتے ہیں، شاکس دیتے ہیں، کڑوی کڑوی دوائیاں دیتے ہیں، نرسز مارتی ہیں، مجھے ان سب چیزوں نے ڈرپوک بنایا ہے ورنہ میں بہت بہادر ہوں۔ اس نے لمبی چوڑی داستان غیور کی نظر کی تھی۔ ہماری کیا مجال جو تمہاری بہادری پر شک کرے، اور رہا سوال وہاں رکنے کا تو ہم تمہیں اپنے ساتھ ہی واپس لے کر آئیں گے۔ اس نے توبہ والے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ پہلے وعدہ کریں، پکا وعدہ۔ اس نے لمحے میں آمادگی کا اظہار کیا۔ وہ والا وعدہ کریں جو میں نے صبح آپ کو سکھایا تھا۔ اسے ہر لمحے نئی فرمائش سوچتی تھی۔ اچھا وعدہ، پکا وعدہ، سچا وعدہ۔ اس نے پہلے اسفرین کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اپنے سر پر، اور پھر دوبارہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر عہد لیا۔ چلیں ٹھیک ہے، پرامس کریں کہ اپنا پرامس نہیں توڑیں گے۔ اس سے ابھی بھی بے یقینی تھی۔ تمہاری قسم زاری، ہم تمہاری قسم جھوٹی کھا سکتے ہیں؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے تحفظات کیسے دور کرے۔ مجھے کیا پتا آپ کیا کیا کھا سکتے ہیں، میں آپ کو تھوڑی جانتی ہوں۔ اس نے گال پھلائے غیور کو بھانپتی نظروں سے دیکھا۔ جان جاؤ گی جانے عزیز، ہم ملازمہ کو بھیجتے ہیں، وہ تمہیں تیار کر دے گی۔ اس سے بہلاتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ جانے عزیز کون ہے؟ غیور کمرے سے نکلا تو اس نے پیچھے سے آواز نکائی۔
डॉक्टर सनम जतोई के पास असफरीन को लाने का मशवरा ज़हूर का था। वो शहर की मशहूर माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ बलोच ख़ानदान की होने वाली बहू भी थी। आज से 3 साल पहले जिस अंदाज़ और हसीन मौके पर सनम का जिक्र पहली दफ़ा बलोच ख़ानदान के सामने हुआ तो ज़हूर को पूरा यकीन हो गया कि सनम को शरीकी सफ़र बनाना आसान न होगा। ज़हूर ने वालिद मोहतरम की मुखालफत करके अपनी मोहब्बत को मंजिल तक पहुँचाया था और इस जंग में गयूर ने इसका पूरा साथ दिया था। फ़िलहाल ये बात असफरीन से छुपाई गई थी और अगर बता भी दी जाती तो घंटों उसे देवरानी का रिश्ता समझाने में लग जाते। डॉक्टर की केबिन में पहुंचते साथ उसे अपने मतलब का पजल नजर आया जिसे सुलझाने में वो मगन थी। नाम क्या है आपका? वो दोनों इस वक्त डॉक्टर सनम के सामने बैठे थे जब उन्होंने बात शुरू की। अपना नाम बताएं ना। हम वो जो पजल सुलझाने में मसरूफ़ थी उसने गयूर को कोनी मारी। इनका नाम तो मुझे पता है, गयूर अब्बास बलोच है। ये मैं आपका नाम पूछ रही हूँ। उसने असफरीन की तरफ देखा। मेरे तो बहुत नाम हैं, घर में मुझे शोना बुलाते हैं, ये मुझे ज़ारी बुलाते हैं और हॉस्पिटल में सब पागल बुलाते थे और मैं इनकी वाइफ हूँ तो मेरा नाम फिर मिसेस बलोच हुआ ना। उसने लंबी दास्तान खोल कर रख दी। इनका नाम असफरीन आलम आफरीदी है। गयूर ने डॉक्टर का चेहरा देखकर खुद ही जवाब दिया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये भी मेरा नाम है? मेरा नाम भी आपके नाम की तरह कितना मुश्किल है। वो गयूर से शिकायत करने लगी। आप जिस नाम से कहेंगी मैं आपको उसी नाम से बुला लूँगी। डॉक्टर सनम ने उससे बेतकल्लफ होने की कोशिश की। मेरा एक और नाम भी है। क्या था? उसने सर खुजाया। हाँ, जाने अजीज़। सुबह सुबह इन्होंने मुझे जाने अजीज़ भी कहा था। अपनी नादानी में उसने गयूर को खासा परेशान किया था। तो मैं आपको क्या बुलाऊँ? सनम ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए पूछा। वो तो ये बताएंगे। मैं इनसे पूछे बगैर कुछ नहीं करती। ये मेरे बहुत अच्छे और प्यारे से हस्बैंड हैं। उसने बहुत मोहब्बत में गयूर का दाएं गाल पर बहुत ज़ोर से खींचा। तो मैं आपकी वाइफ को ज़ारी ही बुला लेती हूँ मिस्टर बलोच। उसने गयूर से इजाज़त मांगी। जो आपको मुनासिब लगे डॉक्टर साहिबा। वो अपनी तकलीफ़ छुपाता गाल मलने लगा। ज़ारी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आपके हस्बैंड यहीं बैठे हैं, आइए हम अंदर चलते हैं। उसने अंदरूनी कमरे की तरफ इशारा किया। अब मैं समझी आप मुझे अंदर लेकर जाएंगी और यहाँ से चले जाएंगे। उसने पेशन गोई की। ये कहीं नहीं जाएंगे। आप झूठी हैं। लाला ने भी यूं ही मुझे हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। वो हर बात को माजी से जोड़ देती थी। हम कहीं नहीं जाएंगे ज़ारी। गयूर ने वादा किया। ठीक है, प्रॉमिस करें, वो वाला जो मैंने सिखाया था। उसने नज़रें अभी भी पजल सुलझाने में लगा रखी थी। यहाँ उसे नामुनासिब लगा। प्रॉमिस करें वरना मुझे घर लेकर जाएं। मुझे यहाँ नहीं रुकना। उसने दो टोक अंदाज अपनाया था। अच्छा, वादा? पक्का वादा, सच्चा वादा? उसने सिखाए गए अंदाज में वादा किया। ओके, ये लें आपका पजल। उसने पजल सुलझाकर सनम की तरफ फेंका जो उसने फुर्ती से खींच लिया। वाओ, मुझसे पिछले 10 दिनों से नहीं हल हुआ और आपने 10 मिनट में कर दिया। वो असफरीन की जहानत से मुतासिर हुई थी। चले मुझे अपना सेल फोन और गाड़ी की चाबी दे। उसने हाथ फैलाकर कहा था। पर क्यों? गयूर को यह नया मुतालबा समझ न आया था। जल्दी दे। ठीक है बाबा। वो जानता था कि ये बात मनवा कर ही पीछे हटेगी। गाड़ी नहीं होगी तो आप जा नहीं सकेंगे और फ़ोन नहीं होगा तो किसी को बुला नहीं सकेंगे। उसने चालाकी दिखाते हुए कहा। हम यहीं हैं ज़ारी। वो अपने हमरा वो चीज़ें भी उसे कमरे में ले गई थी। आधे घंटे के सेशन के बाद वो कमरे से निकली थी। डॉक्टर सनम ने पहली ही मुलाकात में उससे दोस्ती भी कर ली थी ताकि अगली दफ़ा उसे यहाँ लाने के लिए गयूर को ज़्यादा तगदो न करनी पड़े। आप बहुत अच्छी हैं, मैं दोबारा आपके पास ज़रूर आऊँगी। अपनी कुर्सी पर वापस विराजमान होते हुए वो पहले से बहुत ज़्यादा मुतमईन और पुरएतमाद दिखाई दे रही थी। अब आपको यकीन आ गया ना कि सब डॉक्टर्स बुरे नहीं होते। वो भी अपनी नशिस्त पर टिक गई थी। यकीन इतनी जल्दी थोड़ी आता है। उसने मुंह बनाया। आपको आज भी लोगों को लाजवाब करना बखूबी आता है। ये कुछ दवाइयाँ हैं मिस्टर बलोच। आपसे आपकी कोई बात टालती नहीं है, इसलिए इनको दवाई देना आपकी ज़िम्मेदारी है। उसने कागज़ पर अद्वियात लिखकर गयूर के सपुर्द किया। घर चले ना, मैं थक गई हूँ। वो जब भी बेजार होती तो गयूर के सर पर ज़िद्दी बच्चों की तरह खड़े होकर अपनी बात मनवाती थी। शुक्रिया डॉक्टर। गयूर भी खड़ा होकर और हाथ में पकड़ी असफरीन की चादर सलीके से उसे उड़ाई थी। ज़ारी, हमारा बाजू छोड़ दो, बाहर लोग होंगे। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते साथ उसने गयूर का बाजू अपने हाथों में दबोच लिया। तभी तो पकड़ा है। मैं गुम गई तो भीड़ के नाम से ही वो खायफ हो जाती थी। नहीं गुमती बाबा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। यूँ बाजू पकड़ना मुनासिब नहीं लगता ना। वो हिचकचाया। आप साथ हैं तभी तो आपका बाजू पकड़ा है ना। प्रॉमिस, गाड़ी में चलकर छोड़ दूंगी। वो अपनी बात पर डटी हुई थी। हम जानते हैं वहाँ तो तुम छोड़ ही दोगी। चलो। हमेशा की तरह उसने घुटने टेक दिए। वट अ स्वीट कपल। ज़हूर ठीक कहता है। गयूर भाई वाकई में बेगम के इश्क में पागल है। असफरीन के लिए गयूर की मोहब्बत और बर्दाश्त पर सनम को रश्क आया। ज़ारी, क्या कर रही हो? वो कमरे में आया तो अलमारी का सारा सामान बाहर फेंके वो अंदर कुछ तलाश करने में मसरूफ़ थी।
وہ اس نے سوچتے ہوئے شہادت کی انگلی میں منہ میں ڈالی۔ بتاؤ نا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہماری شادی کی کوئی تصویر کیوں نہیں ہے؟ سب کی شادیوں کی ہوتی ہے، میرے لالا بھابھیوں کی شادی کے اتنے بڑے بڑے فوٹو فریم، البمز اور ویڈیوز ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر وال سائز فریم جتنا زاویہ بنایا تھا۔ تصویر کا تم کیا کرو گی زاری؟ اس نے بات بدلنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ سوال و جواب میں سوال کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی پوچھ لو آپ نیا سوال اٹھا دیتے ہیں، اس نے خاصی بدلحاظی سے جواب دیا تھا۔ آپ یوں بات کرو گی ہم سے؟ اس سے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، پر اس نے لہجہ نرم ہی رکھا۔ بتائیں نا، ہماری شادی کی کوئی تصویر کیوں نہیں ہے؟ وہ دوبارہ تمیز کے دائرے میں آئی۔ آؤ بیٹھو ادھر۔ غیور اسے اپنے ساتھ لے کر بیڈ تک آیا۔ ہماری شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی زاری، اس لیے کوئی تصویر نہیں ہے، اس نے ملائمت سے سمجھایا۔ ہماری شادی سادگی سے کیوں ہوئی تھی؟ ایک نیا سوال۔ کیونکہ ہماری شادی کے وقت ہمارے چچا زاد بھائی آذر کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ آذر؟ اس کے لیے یہ نام بالکل نیا تھا۔ ہاں، وہ کیسے فوت ہوا تھا؟ اس کے سوال کے دوران غیور کی نظر لیمپ ٹیبل پر رکھی گئی اس کی دوائی پر گئی۔ تم نے دوائی لی ہے؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ نہیں، وہ بہت ہو گئے سوال جواب، اب دوائی لو اور آرام کرو۔ وہ اٹھا اور دوائی لیے واپس مڑا۔ پر زاری، دوائی لو ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اس دھمکی پر وہ ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ جی۔ دوائی لینے کے بعد اس کے نئے سوالوں سے بچنے کے لیے غیور نے بھی نیا بہانہ تلاش کر لیا تھا۔ تم اب آرام کرو، ہم ملازمہ کو بھیج کر الماری کا سامان دوبارہ ٹھیک کرواتے ہیں۔ اس بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑاتا وہ کمرے سے جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اسفرین نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ آذر کی فوت ہونے کے بعد ہماری شادی ہوئی تھی یا اس کے فوت ہونے سے پہلے؟ وہ جس بات کے پیچھے پڑ جاتی اسے جان چھڑوانا ناممکن ہو جاتا۔ زاری، ابھی سو جاؤ۔ تمہیں ڈاکٹر صنم نے کیا کہا تھا کہ تم نے کسی بھی بات کو لے کر دماغ پر زیادہ زور نہیں ڈالنا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا جبکہ اسفرین کا ہاتھ اب اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ لیکن اس کے پاس سوالوں کا ایک ذخیرہ تھا۔ سو جاؤ۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ غیور کا ہاتھ پیچھے کرتے وہ تلملائی۔ ہم 3 تک گنیں گے، اگر تم نہ سوئی تو ہم تم سے خفا ہو جائیں گے، تم سے بات بھی نہیں کریں گے اور نہ تمہاری کوئی بات سنیں گے، اور پھر جتنی بار بھی سوری کہہ دو ہم نہیں مانیں گے۔ اس نے حتمی دھمکی دی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں بند کروا دی۔ وہ جانتا تھا اب چاہے دنیا 2 ہو جائے اسفرین عالم اپنی آنکھیں نہیں کھولے گی۔ 1 2 3۔ وہ جوں گنتا گیا اس کی آواز پر اسفرین اور زور سے آنکھیں میچ کر سونے کی اداکاری کرتی تھی۔ میں سو گئی، آپ چلے جائیں، اس نے یقین دہانی کے لیے کہا۔ پکی بات ہے؟ اس کی نادانی پر غیور مسکرایا۔ جی۔ اس سے مزید شدت سے آنکھیں بھیجی۔ شاباش۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کا دوسرا ہاتھ کمبل پہ ڈالتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ ہم تو مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہے، میں ظہور سے پوچھوں گی، وہ مجھے سب سچ بتا دے گا، لیکن اس نے اگر ہم کو بتا دیا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے، پھر مجھے واپس ہاسپٹل چھوڑ آئیں گے۔ میں اب چھپ چھپ کے خود سب پتہ کر لوں گی۔ غیور کی جاتے ہی بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس نے نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے ملازمہ کو کمرے میں جا کر الماری ٹھیک کرنے کی ہدایت دی اور ساتھ ہی حکم دیا کہ کام کے دوران ذرا سی بھی سرگوشی نہ ہو، ورنہ اسفرین کی نیند میں خلل ہوگا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہدایت دے رہا تھا جبکہ ملازمہ سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب سے وہ گھر واپس آئی تھی 2 ملازماؤں کو تو اس کے چھوٹے سے چھوٹے کاموں کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، جو ہر وقت سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتی اور اس کے اوٹ پٹانگ حکم بھی لمحوں میں بجا لایا کرتی تھیں۔ زاری کو نیند میں ذرا بھی حرج نہ آئے۔ وہ اپنی دھمکی آمیز لہجے میں ملازمہ کو سمجھا کم اور زیادہ ڈرا رہا تھا۔ جی چھوٹے بلوچ، وہ بیچاری سر جھکائے کھڑی تھی۔ بھیا، ملازمہ اپنا کام جانتی ہے، آپ کیوں بیچاری کی کلاس لے رہے ہیں؟ وہاں آتے غیور کو ملازمہ کی حالت پر رحم آیا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ غیور نے اسے بالآخر بخشا۔ بھابھی کی حالت میں بہت بہتری آئی ہے، میں تو ان کے علاج سے بہت مطمئن ہوں۔ سامنے موجود صوفے پر بیٹھے ہوئے اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہاں بھائی، علاج کرنے والی تمہاری ہونے والی بیگم جو ہے۔ غیور نے اس کا ریمانڈ لینے کا سوچا۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے بھابھی، جب سے گھر آئی ہیں آپ خاصے غیر سنجیدہ رہنے لگے ہیں۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے بڑے بھائی کو گھورا۔ اب کیا کریں ظہور، ہم زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں تو تمہاری بھابھی ہم سے سہم جاتی ہے، ہم اسے لے کر کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ ویسے بھی مسکرانا یا کسی سے ہنس کر بات کرنا کوئی گناہ تو نہیں۔ اگر زاری کو خوشی ہماری مسکراہٹ میں ہے تو ہم 24 گھنٹے پاگلوں کی طرح ہنسنے کو تیار ہیں۔ اسفرین کا ذکر ہوتے ہی وہ جذباتی ہو جاتا تھا۔ بھابھی کو تو آسکر ملنا چاہیے، انہوں نے غیور عباس بلوچ جیسے انسان کو ہنسنا مسکرانا سکھایا ہے جسے ہنسنا مسکرانا اپنی توہین لگتی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ہم کبھی کبھی تو مسکرا دیا کرتے ہیں۔
اس نے منہ پھلایا۔ میرے پیارے بھیا، آپ کی اور بھابھی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ غیور جب رات کے کمرے میں آیا تو سونی کی اداکاری کرتے کرتے وہ حقیقتاً گہری نیند سو چکی تھی۔ غیور نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر اس کے بکھرے بال پیچھے کی اور ماتھے پر بوسہ دیتے کپڑے تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ڈریسنگ روم سے نکل کر وہ جیسے ہی باہر پہنچا، بیڈ پر اسفرین نیند میں ہلتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ ماں، مجھے معاف کر دے، میں معاذ غیور اس کے آدھے ادھورے جملے ہی سن پا رہا تھا۔ زاری، غیور نے اسے بلایا۔ معاذ ماں کپ کپاتے ہونٹوں سے وہ ایک ہی نام پکار رہی تھی، زاری۔ غیور نے اسے جھنجھوڑ کر نیند توڑی۔ کیا ہوا ہے زاری؟ اس کی آنکھیں کھلی تو غیور نے اسے بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ پانی پیو۔ روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر غیور نے میز سے گلاس اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلتے واپس اس کے پاس آیا۔ شاباش پیو اور ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگاتے ہوئے غیور نے کہا، مجھے بہت عجیب خواب آتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جب بھی نرس مجھے اندھیرے کمرے میں بند کرتی تھی، مجھے یہی خواب آتے تھے۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا۔ کیسے خواب؟ غیور بات کی گہرائی میں گیا۔ کوئی مر گیا ہے، سب رو رہے ہیں، میں بھی رو رہی ہوں، لیکن کیا؟ اس کی جیسے جان لٹکی تھی۔ کوئی مجھے بہت ڈانٹ رہا ہے کہ میں نے اسے مارا ہے۔ اس کے لیے لفظوں کی ادائیگی مشکل ہوئی تھی۔ کس سے؟ اسفرین کے ہر جملے کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں مارا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس نے گلاس اٹھا کر فرش پر پٹکا۔ زاری، اسے شدید رد عمل پر غیور بھی ڈرا تھا۔ کوئی مجھے کیوں نہیں بتاتا؟ لالا اور بھابھی بھی نہیں بتاتے، آپ بھی نہیں بتائیں گے؟ وہ غم غصے کے عالم میں بیزاری سے بولی۔ تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں ہم سب بتائیں گے، ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے کامتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے غیور نے اسے خود سے لگا لیا۔ کتنی دیر وہ اسے خود سے لگائے پرسکون کرتا رہا تھا۔ ہم اس سے کچھ حالت سنبھلی تو غیور اس سے الگ ہو کر وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ ہاں۔ غیور ابھی بھی اس کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، جن کی کپ کپاہٹ کافی دیر بعد اب جا کر کم ہوئی تھی۔ مجھے پیاس لگی ہے، پر گلاس تو میں نے توڑ دیا ہے، اب ہم پانی کیسے پئیں گے؟ اس کے بچکانہ لہجے اور معصوم انداز سے زیادہ اس کے سوال پر غیور کہا لگائے ہنسا۔ ہم کچن سے لے آتے ہیں۔ غیور نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے گرفت سخت کر لی۔ نہیں، آپ نے نہیں جانا، آپ نہیں تھے نا، اس لیے مجھے برے برے خواب آتے تھے۔ آپ پاس ہوتے ہیں نا تو مجھے خواب بھی اچھے آتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا بس۔ گھبراہٹ سے وہ پھر کپ کپانے لگی۔ ٹھیک ہے، ہم ملازمہ کو بلا لیتے ہیں، تم اطمینان سے رہو، ہم تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہاتھ چھڑوا کر غیور نے جیب سے موبائل نکال کر کچن میں کال ملائی اور گلاس منگوایا، جبکہ دوسرا ہاتھ اسفرین کی سخت گرفت میں ہی تھا۔ فجر کے وقت جا کر دوبارہ اس کی آنکھ لگی۔ نیند میں بھی غیور کے ہاتھوں کو اس نے یوں تھام رکھا تھا جیسے کھو جانے کے خوف سے کوئی چھوٹا بچہ کسی بڑے کا ہاتھ تھام کر رکھتا ہے۔ اب جب وہ سو گئی تھی تو غیور نے اپنے ہاتھ چھڑوانے اور وہیں بیڈ پر ٹیک لگائے اس پر نظر ساکت کیے بیٹھا تھا۔ اس کی ڈری سہمی کیفیت غیور عباس بلوچ کو ندامت کے سمندر میں مزید غرق کرتی جا رہی تھی۔ 3 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار بھلے غیور تھا، مگر 3 سال سے اس ثانیے کی قیمت اسفرین ادا کر رہی تھی۔ ایک لمحے میں 2 اہم اور سگے رشتوں کو کھو کر وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ صدموں نے اسے اپنے حواس میں بھی نہ رہنے دیا تھا۔ ہم بہت بے بس ہو گئے ہیں زاری۔ ایک طرف اپنے اللہ سے صبح و شام تمہارے ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہیں، دوسری طرف یہ خوف ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی تو ہم کس منہ سے تمہارے سامنے آئیں گے؟ تم ہمیں معاف بھی کر پاؤ گی یا؟ 3 سال پہلے کی باتوں کو یاد کرتے غیور کی روح بھی لرز جاتی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کی منہ سے لگائی تھی۔ بھوک کافی زور سے اس پر اپنا اثر دکھا رہی تھی، مگر باہر اسفرین کے سامنے نیند کا بہانہ بنا کر وہ کمرے میں آیا تھا، اور اب اگر یوں ہی منہ اٹھا کر واپس جاتا تو اسفرین کے سامنے اس کی سبکی ہو جاتی، جبکہ اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ سونی کی اداکاری ہو رہی ہے۔ کتنا عجیب ہے یہ انسان، اگر کچھ دیر باہر رک جاتا تو ماں وغیرہ کو کتنا اچھا لگتا۔ اسے بیجا کروٹیں بدلتا دیکھ اسفرین نے ایک شکوہ کن نظر ڈالتے ہوئے سوچا، حد ہے۔ سنگار میز کے سامنے بیٹھے اس نے زیور اتارنا شروع کیے، مگر آئینے میں غیور کی بدلتی کروٹوں سے اسے کوفت ہونے لگی۔ غیور، اللہ کرے اس کی ذرا آنکھ لگی تھی کہ اسفرین کی آواز نے نیند میں خلل ڈال دی۔ کچھ کھا لو۔ کھانے کی ٹرے لیے وہ بیڈ کے قریب کھڑی تھی۔ کھانا؟ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا، خالی پیٹ تمہیں نیند نہیں آتی، اس لیے کب سے کروٹیں بدل رہے ہو۔ ٹرے اس کی گود میں رکھ کر وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑی۔ کیا فائدہ اتنی بھوک ہڑتال کرنے کا؟ اس نے منٹوں میں ہماری چوری پکڑ لی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی۔ اگر کچھ دیر نیچے رک جاتے تو تمہاری شان میں کوئی کمی تو نہیں آنی تھی۔ آئینے میں اس کا کھانے میں مصروف عکس دیکھ کر سوچتی وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی، اور کچھ ہی دیر میں لباس تبدیل کرنے کے بعد واپس آئینے کے سامنے بیٹھی ہاتھوں میں لوشن ملنے لگی۔
زاری وہ بالوں میں برش کر رہی تھی تو غیور کی آواز پر نظر اٹھا کر آئینے میں ہی اس کا عکس سوالیہ نظروں سے دیکھ کر سوال کیا۔ فرمائے، وہ تکلف سے بولی، اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں خالی پیٹ نیند نہیں آتی تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہم کھانے کے بعد چائے پیے بغیر نہیں سوتے۔ آج وہ حکم کی جگہ التجا کر رہا تھا۔ جی پتہ ہے، لے آتی ہوں۔ بالوں کا اونچا جورا بنا کر دوپٹہ اوڑھے پہلے اس نے کھانے کی خالی ٹرے غیور کے سامنے سے اٹھائی اور پھر تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں تم فرش پر تو سوگی نہیں؟ اس کے جاتے ساتھ بیڈ سے اچھل کر غیور صوفے کی طرف لپکا اور ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل صوفے پر انڈیل دی۔ یہ لیجئے، نوش فرمائیے۔ اس سے چائے کا کپ تھمتھماتی وہ اپنا سرہانہ اٹھانے کے لیے بیڈ کی دوسری طرف چل دی۔ صوفے پر ہم سے پانی گر گیا ہے، اب ہم اتنے بے رحم تو نہیں ہیں کہ اتنی ٹھنڈ میں تمہیں گیلے صوفے یا ٹھنڈے فرش پر سلائیں۔ تم یہیں بیڈ پر سو سکتی ہو۔ وہ احسان جتاتے ہوئے بولا، میرے سونے سے بیڈ آج ناپاک نہیں ہوگا؟ اسفرین نے اس کے کہے الفاظ یاد دلائے تھے۔ ہمارے سونے سے نہیں ہوا تو تم بھی ہم سے لاکھ درجے بہتر ہو۔ 5 وقت اللہ اللہ کرتی ہو اور ایک ہم ہیں، کھر دماغ، لا دین۔ اصل غلاظت تو ہم میں ہے۔ وہ اپنے کہے الفاظ پر دل سے پشیمان تھا۔ ہم نیند میں انسان نہیں کھاتے۔ تم یہاں بے فکری سے سو سکتی ہو۔ اسے سوچ میں گم کھڑا دیکھ کر غیور نے کہا، لائٹ بند کر دو، ہمیں بہت نیند آ رہی ہے۔ چائے کی 2 گھونٹ پی کر ہی اس نے چائے کا کپ لیمپ ٹیبل پر رکھ دیا اور کمرے اوڑھے اس کی طرف پشت کیے لیٹ گیا۔ صرف 2 گھونٹ پینے کے لیے آدھی رات کو میری اتنی پریڈ کروائی تھی اس پاگل انسان نے۔ غیور کی طرف دیکھ کر اس نے کلس کر دل میں کہا۔ اگلی صبح عباس بلوچ گھر آئے تو ان کے خاص ملازم نے گزشتہ شب اڑائی جانے والی دعوت کا احوال ان کی گوش گزار کیا، جس پر وہ آگ بگولا ہوئے تھے۔ جس افریدی خاندان کو نام سے انہیں نفرت تھی، اسی خاندان کے افراد کو ان کی بلوچ حویلی میں مدعو کیا جانا ان کے چہرے پر کسی تماچے سے کم نہیں تھا۔ غیور اور ظہور تو بچے ہیں، مگر تمہیں غیرت نہیں آئی؟ بغیر ملازمین کا خیال کیے مرکزی ہال میں کچہری لگائے وہ مدحت بیگم پر برس پڑے تھے۔ وہ بلوچ صاحب خوف کے مارے ان کی زبان سے الفاظ بھی ادا ہونا محال تھا۔ کچھ بکو گی یا؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا جسے اسفرین نے روک لیا۔ انکل، قصور آنٹی کا نہیں ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو یوں ملازمین کے سامنے آپ انہیں رسوا مت کیجیے۔ آج سے پہلے اس گھر میں ان کا ہاتھ اٹھانے کی روکنے کی جرأت کسی نے نہ کی تھی۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی۔ انہوں نے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اسفرین بیٹا، تم بیچ میں مت آؤ، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ مدحت بیگم نے اسے مداخلت سے روکا۔ اگر معاملہ ذاتی ہے تو انکل کو یوں ملازمین کے سامنے آپ کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے آنٹی، وہ نڈر ہو کر بولی۔ بکواس بند کر لڑکی۔ اس مرتبہ ان کا ہاتھ اسفرین پر اٹھا جسے وہاں آتے غیور نے روک لیا تھا۔ بلوچ صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں تو یاد دلا دیں، یہ لڑکی ہماری بیوی اور بلوچ خاندان کی بہو ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑتا وہ اسفرین کے سامنے کسی ڈھال کی طرح کھڑا ہوا۔ واہ غیور عباس بلوچ، یہ آفریدی خاندان کا خون آج تمہیں اپنے باپ سے زیادہ عزیز ہو گیا۔ غیور نے ان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ دھاڑے، بات خون کی نہیں، صحیح اور غلط کے فرق کی ہے۔ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہماری ماں یا بیوی کو یوں ملازمین کے سامنے رسوا کرنے کا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ خون سفید ہو گیا ہے تمہارا۔ بیوی کی محبت میں سب بھول گئے تمہاری پھپھو کے ساتھ کیا کیا تھا آفریدی خاندان نے۔ تمہارے بھائی آذر کو تمہاری اس چہیتی بیوی کے منگیتر نے کتنی بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ وہ اس کے دماغ میں زہر بھرنے لگے تھے۔ ہماری پھپھو پر ظلم آفریدی خاندان نے نہیں، آپ نے اور اس بلوچ خاندان کے مردوں نے کیا تھا۔ جب غلطی کیسر چچا کی تھی تو سزا کے لیے ہماری بے گناہ پھپھو کو کیوں پیش کیا آپ لوگوں نے؟ آفریدی خاندان انہیں زبردستی تو نہیں اٹھا کر لے گیا تھا نا، آپ لوگوں نے ہی انہیں الیاس خان آفریدی کے نکاح میں دیا تھا۔ اس نے بھی چیخ چنگاڑ کر اپنا غبار نکالا۔ غیور بس کر دے بیٹے۔ عباس بلوچ کے غصے سے ہانپتا دیکھ دادی نے غیور کی منت کی۔ آپ کی وجہ سے ہم ایک اچھے انسان نہیں بن سکے۔ ہمیں عورت ذات کی عزت کرنا نہیں آتا، کیونکہ ہم نے کبھی اپنے بڑوں کو، اپنے باپ کو عورت ذات کی عزت کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے ہمیشہ ہماری ماں کی توہین کی اور ہم بھی گواروں کی طرح سب خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ہم سے اچھی تو یہ لڑکی ہے جس میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت تو ہے۔ لعنت ہے ہم جیسے مرد پر جو عورت کی عزت کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھی نم ہوا۔ بہت خوب چھوٹے بلوچ، بیوی کی زبان بولنے لگے ہو۔ عباس بلوچ نے اسفرین پر حقارت بھری نگاہ ڈالی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح، ہماری بیوی ہماری عزت ہے۔ عباس بلوچ صاحب، اسے آپ کی ہماری دھمکی سمجھے یا ہمارا فیصلہ، آئندہ ہم اس گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت کی توہین برداشت نہیں کریں گے، اور خاص طور پر ہماری بیوی کی طرف کسی نے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم کوئی انتہائی قدم اٹھا لیں گے۔ شہادت کی انگلی اٹھاتا انہیں اپنے حتمی فیصلہ سنانے کے بعد وہ پاؤں پٹکتا کمرے میں چلا گیا۔ بہت خوب لڑکی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم آفریدی خاندان کا ہی خون ہو۔ اسے ٹوک لگاتے عباس بلوچ گھر سے ہی نکل گئے۔ آنٹی آئی ایم سوری۔ اسفرین کو لگا یہ سب اس کی نادانی ہے، تم جاؤ۔ غیور کو دیکھو۔ مدحت بیگم صوفے پر یوں بیٹھی جیسے گر ہی جائیں گی۔
वो कमरे में आई तो गयूर बेड के किनारे फर्श पर टांगे लटकाए बैठा, हाथ में शाहिदा का फ़ोटो फ्रेम थामे ज़ारो कत्तार रो रहा था। आज से पहले असफरीन ने उसे इस हालत में न देखा था। उसके ख्याल में ये इंसार सिर्फ दूसरों को रुलाना जानता था, मगर आज वो खुद ही अपनी कोताहियों पर आबदीदा था। गयूर, असफरीन ने उसके पास बैठते हुए हिचकिचाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने ठीक ही कहा था ज़ारी, हम वाकई में औरत ज़ात की इज़्ज़त करना नहीं आता। हम भी क्या करते, हमने कभी भी चचा या बाबा साईं को माँ या चची की इज़्ज़त करते नहीं देखा। उन्होंने हमेशा अपनी बीवियों को पाँव की जूती समझा। हमें यही लगता था कि पूरी दुनिया औरत के साथ ऐसे ही पेश आती है। फिर यूनिवर्सिटी में तुम मिली तो लगा शायद हम गलत थे। तुम्हारी इज़्ज़त करके इत्मीनान मिलता था। तुम्हारे सामने अपने ख़ानदान का जिक्र करने से इसलिए कतराते थे क्योंकि तुम इन सब बातों के सख्त खिलाफ थी। तुम्हें सख्त नफ़रत थी ऐसे मर्दों से। हम सच बताएं तो तुम्हारे साथ हम पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, मगर कभी तुमसे ये कहने का हौसला ही नहीं हुआ। जानती हो क्यों? उसकी हर बात असफरीन को नया सदमा देती जा रही थी। क्यों? हम जानते थे कि हम कभी तुम्हें वो इज़्ज़त, वो मकाम दे ही नहीं सकते जिसकी तुम मुस्तहिक हो। और देखो यही हुआ। तुम्हारे इस घर में आने के बाद अब तक हमने तुम्हें रुसवाई और अजियत के सिवा दिया ही क्या है? हम तुम्हारे काबिल ही नहीं हैं। अगर होते तो तुम्हें खुशियाँ देते, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना आते। उसने नज़रें उठाकर असफरीन की नीली आंखों में झाँका, जहाँ आंसुओं का बंद किसी भी वक्त बह जाने के लिए तैयार खड़ा था। तुम्हें अपने रवैये पर अफसोस है गयूर? तो मैंने भी अपना दिल तुमसे साफ कर लिया। माजी को याद करके पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया। तुमने तो हमें बहुत आसानी से माफ़ कर दिया, लेकिन हम खुद को इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दें? एहसास निदामत ने उसे खुद से ही बदगुमान कर दिया था। तुमने नीचे जो कुछ भी कहा गयूर, वो भले गलत ना हो, मगर तुम्हारे बाबा साईं से तुम्हें इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सके तो इनसे माफ़ी मांग लेना। हर पहलू पर उसकी नज़र रहती थी। तुम्हारी तरह पढ़े लिखे नहीं है ना, इन अनपढ़ है, हर बात देर से समझ आती है। आज ये जुमला उसने असफरीन को तंग करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइल्मी का एतराफ़ करने के लिए कहा था। तुम कितने नालायक हो मुझसे बेहतर कौन जानता है? असफरीन ने मुस्कुराते हुए उसे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की याद दिलाई थी, जब सख्त उस्तानी बनकर वो उसे पढ़ाया करती थी।